کو کہیں تکلیف پہنچی, دل آزاری ہوئی ہوگی, کیونکہ وہ مجھے اپنا سمجھتے ہیں, میری چھوٹی چھوٹی بات سے مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں, تو میں اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں. تو اس کے علاوہ مجھے باپ سے یا دادا سے کوئی تاج نہیں ملا. مجھے جو کچھ دیا ہے اللہ کے بعد یہاں کے لوگوں نے دیا ہے, اور میں یہاں لوگوں کے ساتھ کھڑی رہی. اور اس لیے جب ہم آج یہ باتیں کرتے ہیں, جس بات کے لیے نہ صرف دلی والے ہمارے مخالف ہیں, بلکہ جو یہاں کی جماعتیں ہیں وہ بھی خوفزدہ ہیں. اور اس لیے کوشش کی جاتی ہے کہ محبوبہ مفتی نے دولت نہیں کمائی, اس نے مکان نہیں بنائے, گاڑیاں نہیں بنائی, اس نے عیاشی نہیں کی, بلکہ اس نے لوگوں کے ساتھ ایک رابطہ, ایک کریڈیبلٹی بنائی. اس کریڈیبلٹی کو زخم پہنچانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے. اور شاید آپ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں, ایک کنٹروورسی ہے اس وقت جنتر منتر کو لے کے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, میں نے 30 سال اپنی زندگی کے یہاں کے لوگوں کو دیے. میں نے کچھ نہیں مانگا, کچھ نہیں لیا لوگوں سے. میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے, میرے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے. میں نے اپنے بچے چھوڑ کے یہاں جنگل جنگل, گاؤں گاؤں, جب فاروق صاحب 96 میں اٹانومی کے نعرے پہ ان کو 7 MLA ملے, اور اس کے بعد سیکورٹی فورسز کے ساتھ ساتھ انہوں نے اخوان اور ٹاسک فورس کو کہا جاؤ, گو اینڈ گیٹ دیم. اور اس وقت جو آج اوور گراؤنڈ ورکر کو ڈیٹین کیا جاتا تھا, اس وقت اوور گراؤنڈ ورکر کے نام پہ, جماعت اسلامی کے نام پہ, شک کے نام پہ لوگوں کی لاشیں 2-2, 3-3 دن کے بعد ملتی تھی, اور کبھی نہیں بھی ملتی تھی. جیسے شیخ پورہ زخن میں, رفیع آباد میں کیڑے پڑے تھے اس لاش میں جب میں نے ان کو وہ لاش لا دی. مگر اس وقت جب میں گاؤں گاؤں, جنگل جنگل جاتی تھی, پیدل جاتی تھی, کبھی کبھی فاروق صاحب میری گاڑی وڈرا کر کے, میرا PSO وڈرا کر کے میں جنگلوں میں جاتی تھی. اور مجھے نہیں معلوم وہ قیوم صاحب میرے ساتھ ہوتے تھے, کشمیر ٹائمز کے فوٹوگرافر, جنگل جنگل میں جاتی تھی. اس وقت عمر صاحب BJP میں فارن منسٹر تھے, اور وہ ان زیادتیوں کا, اس پوٹا کا, اس ٹاسک فورس کی زیادتیوں کا, اخوان کی زیادتیوں کا, سیکورٹی فورسز سے جب کبھی زیادتی ہوتی تھی اس کا دفاع کرتے تھے پوری دنیا میں جا کے کہ بھئی کشمیر میں ٹیررزم ہے, وہاں کیا ہو سکتا ہے, میرا باپ مجبور ہے یہ سب کچھ کرنے کے لیے. مگر اس وقت یہی محبوبہ مفتی جموں کشمیر, پیر پنچال, چناب ویلی میں گھر گھر جا کے لوگوں کے آنسو پہنچتی تھی. اس لیے آج بھی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو میں نے بات کہی, پہلے تو مجھے لگتا ہے عمر صاحب جنتر منتر پہنچ گئے اسٹیٹ ہوڈ کو لے کے, کیا فرق پڑتا اگر وہ اپنے نوجوان جو ہمارے جموں کشمیر کے بچے ہیں ان کے لیے 2 منٹ وہاں کھڑے ہو جاتے. کیونکہ میں خود نہیں گئی وہاں, مجھے کشمیر کے بچوں نے فون کر کے بلایا. کیوں بلایا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب بھی کچھ ہوتا ہے, جب یہ بچے ہمارے باہر ہوتے ہیں, ان کو وہاں کالجز میں, یونیورسٹیز میں, ہاسٹل میں تنگ کیا جاتا ہے. ان کو لگا شاید محبوبہ مفتی آئے گی تو شاید ہماری مدد ہوگی. میں گئی, میں نے وہاں بات کی, میں نے کہا آج پورا ہندوستان جموں کشمیر بنا ہے. اور جب میں وہاں سے تقریر کر کے نکلی, کئی سارے لوگ دائیں بائیں مجھ سے پوچھنے لگے. میں نے بہتوں کو اپنی بائٹ دی, مگر ایک آ گیا اس کی بائٹ میں جہاں میں نے کہا کہ ملیٹنسی ہے اور بہانہ بنتا ہے. اور بہانہ جلد بازی میں میرے منہ سے نہیں نکلا, کیونکہ میں نے کہا, میں نے سوچا میں نے کہہ دیا, اور اس کو انہوں نے اتنا اچھالا. مگر مجھے پرواہ نہیں ہے, کیونکہ جب میں کانگریس میں تھی 96-97 میں, جب میں یہاں ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات کرتی تھی تو فاروق صاحب سیتارام کیسری کے پاس جاتے تھے, بولتے تھے کشمیر ٹائمز دکھا کے, یہ دیکھو تمہاری وہاں جو CLP لیڈر ہے یہ کیسے اینٹی نیشنل باتیں کرتی ہے. وہی کام آج عمر صاحب کرتے ہیں, وہی کام آج دوسری جماعتیں جو یہاں ہے, B ٹیم, C ٹیم, وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں سب کچھ نارملائز کرنا چاہتے ہیں. مگر محبوبہ مفتی اور اس کی پارٹی بیان بازی کرتی ہے اور ہم مجبور ہوتے ہیں بیان دینے کے لیے. تو اس لیے آج میں کہنا چاہتی ہوں, جو بات میں نے کہی, میں نہیں کہوں گی کہ وہ کوئی فیک ویڈیو ہے, نہیں, ویڈیو صحیح ہے, مگر جو لفظ میں نے کہ بہانہ بنتا ہے کہیں مجھ سے سلپ کر گیا, کیونکہ میں بہت لوگوں کے ساتھ بول رہی تھی اور اس کا الگ مطلب نکالا گیا. تو اگر میری وجہ سے, کیونکہ لوگوں کا رشتہ, میں نے کہا نا مجھے باپ دادا سے کرسی نہیں ملی, گپکا روڈ میں زمین جائیداد نہیں ملی, گاڑیاں نہیں ملی, ٹنگ مرگ میں پراپرٹی نہیں ملی, لندن میں پراپرٹی نہیں ملی, مجھے لوگوں کے, یہاں کے لوگوں نے پیار دیا, انہوں نے عزت دی, اور شاید ان کو مجھ پہ بھروسہ بھی زیادہ ہے کہ جیسے نیشنل کانفرنس ایسے اس وقت اس کو پیش کر رہی ہے, جیسے عمر صاحب نے کل کہا, جیسے افضل گورو کی پھانسی پہ میں نے سائن کیا تھا, جیسے مقبول بٹ کی پھانسی پہ میں نے سائن کیا تھا, جیسے کشمیریوں کو گولی مارو میں نے کہا تھا,
मगर मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर मेरे लोगों को मेरी इस बात से जो बात अधूरी रह गई, उनको कहीं तकलीफ पहुंची, दिल आज़ारी हुई होगी, क्योंकि वो मुझे अपना समझते हैं, मेरी छोटी छोटी बात से मुझसे नाराज हो जाते हैं, तो मैं उसके लिए माजरत चाहती हूँ।